شخصیت جو اس معاملے میں حضرت علی کے بنیادی حریف تھے وہ حضرت معاویہ ہے۔ جنگ صفین کے بعد حضرت معاویہ نے اپنی حکومت کو مستحکم کیا اور حضرت علی کی شہادت کے بعد بھی اہل بیت کے خلاف سخت رویہ اختیار کیے رکھا۔ اہل سنت کی بڑی کتابوں میں مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت معاویہ کے دور میں حضرت علی اور ان کے ساتھیوں کے خلاف حکومتی سطح پر سخت پالیسیاں نافذ کی گئیں۔ مستند تاریخ کی مستند کتابوں میں موجود ہے کہ ان کے حکم پر حضرت علی پر سرکاری سطح پر سب و شتم، برا بھلا کہا جاتا تھا، جسے بعد میں خلیفہ عمر بن عبد العزیز نے بند کروایا۔ حضرت معاویہ پر جو الزامات لگائے جاتے ہیں ان میں سے سب سے پہلا اور بڑا الزام یہ ہے کہ انہوں نے حضرت علی اور ان کے ساتھیوں پر سب و شتم کروایا۔ یعنی تو جتنے بھی گورنرز عمراء کو وہ متعین کرواتے تھے مختلف علاقوں میں، ان کو یہ تلقین کی جاتی تھی، ان کو انسٹرکشنز دی جاتی تھی کہ خطبوں میں حضرت علی پر تبرک کریں، معاذ اللہ۔ یہ پہلا الزام تھا ان پر۔ دوسرا الزام کہ وہ ایک ظالم حکمران تھے اور عام لوگوں پر بھی ظلم کرتے تھے، لوگوں کی زمینوں پر ناجائز قبضہ تھا۔ تیسرا الزام، حضرت معاویہ خود کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی زیادہ خلافت کا حقدار سمجھتے تھے۔ چوتھا الزام، حضرت حسن کی شہادت ہوئی تو اس پر انہوں نے خوشی کا اظہار کیا، بلکہ بعض روایات میں تو اس میں ملوث پائے گئے۔ پانچواں الزام، حضرت محمد بن ابی بکر کو شہید کروایا، بڑی بے دردی سے شہید کروایا۔ چھٹا الزام، حضرت حجر بن عدی الکندی کی شہادت کو کروائی، اور اس کے علاوہ بھی ان کے بارے میں مختلف روایات ہیں کہ وہ سونا، ریشم وغیرہ جو ہے جس سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا وہ پہنتے۔ اب ہم ایک ایک کر کر ان الزامات کو احادیث کی ٹاپ کی مستند کتابوں میں دیکھتے ہیں کہ آیا یہ الزامات درست ہیں یا بے بنیاد یہ من گھڑت ہے۔